بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، حج کے مبارک ایام ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول شہر مکہ میں جمع ہیں، حج کے خصوصی دنوں کے منتظر ہیں۔ جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہو کر حاجی کا لقب پائیں گے۔ 10 ذی الحجہ کو رب کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر قربانی کا نذرانہ پیش کریں گے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی ہستی کی داستان سنانے والا ہوں جو شہر مکہ میں موجود تھا، لیکن حج کے مبارک ایام میں اسے شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ اس کا مکہ چھوڑنا شہر مکہ کی حرمت کی حفاظت کے لیے تھا، اس کا حج نہ کرنا مقصد حج کے تحفظ کے لیے تھا۔ آئیے اس عظیم ہستی کی داستان سنتے ہیں۔ 60 سن ہجری کا پچھلا مہینہ ہے اور حج کا زمانہ۔ دنیا کے دور دراز حصوں سے لاکھوں مسلمان وطن چھوڑ کر، عزیزوں سے منہ موڑ کر اپنے رب جل وعلا کے مقدس اور برگزیدہ گھر کی زیارت سے مشرف ہونے حاضر آئے ہیں۔ دلوں میں فرحت نے ایک جوش پیدا کر دیا ہے اور سینوں میں سرور لہریں لے رہا ہے کہ یہی ایک رات بیچ میں ہے۔ صبح 9 تاریخ ہے اور مہینوں کی محنت وصول ہونے، مدتوں کے ارمان نکلنے کا مبارک دن ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کے گرد پھر پھر کر نثار ہو رہے ہیں۔ مکہ معظمہ میں ہر وقت کی چہل پہل نے دن کو روز عید اور رات کو شب بارات کا آئینہ بنا دیا ہے۔ کعبے کا دلکش بناؤ کچھ ایسی دل آویز اداؤں کا سامان اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے کہ لاکھوں کے جمگھٹ میں جسے دیکھیے شوق بھری نگاہوں سے اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ پردے کی چلمن سے کسی محبوب دل نواز کی پیاری پیاری تجلیاں چھن چھن کر نکل رہی ہیں۔ اسی پردے میں پوشیدہ لیلائے دو عالم ہے، بے وجہ نہیں بے دم کعبے کی سیاہ پوشی۔ عاشقان دل دادا فرقت کی مصیبتیں، جدائی کی تکلیفیں جھیل کر جب خوش قسمتی سے اپنے پیارے معشوق کے آستانے پر حاضری کا موقع پاتے ہیں، ادب و شوق کی الجھن، مسرت آمیز بے قراری کی خوش آئین تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے کھینچ دیتی ہے اور وہ اپنی چمکتی ہوئی تقدیر پر طرح طرح سے ناز کرتے اور بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، مقام وجد ہے اے دل کہ کوئے یار میں آئے، مقام وجد ہے اے دل کہ کوئے یار میں آئے، بڑے دربار میں پہنچے بڑی سرکار میں آئے۔ الغرض آج کا یہ دھوم دھامی جلسہ جو ایک غرض مشترک کے ساتھ اپنے محبوب کے در دولت پر حاضر ہے، اپنی بھرپور کامیابی پر انتہا سے زیادہ مسرت ظاہر کر رہا ہے، مگر وارث پیغام انبیاء، محور ثنا، جوہر صفا، احسن القضاء، مشہر ہدا، مفہوم فقر، قامہ جبر، آسمان صبر، یعنی حسین وارث فیضان حل عطا کے مقدس چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص وجہ سے اس مجمع میں شریک نہیں رہ سکتے، یا ان کے سامنے سے کسی نے پردہ اٹھا کر کچھ ایسا عالم دکھا دیا ہے کہ ان کی مقدس نگاہ کو اس مبارک منظر کی طرف دیکھنے اور ادھر متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں۔ اگر کسی وقت امام حاجیوں کے جماعوں کی طرف حسرت سے دیکھتے اور حج نفل کے فوت ہونے پر اظہار افسوس بھی کرتے تو تقدیر زبان حال سے کہہ اٹھتی کہ حسین تم غمگین نہ ہو، اگر اس سال حج نہ کرنے کا افسوس ہے تو میں نے تمہارے لیے حج اکبر کا سامان مہیا کیا ہے۔ اے حسین کمر شوق پر دامان ہمت کا مبارک احرام چست باندھو، اگر حاجیوں کی صحیح کے لیے مکے کا ایک نالہ مقرر کیا گیا ہے تو حسین تمہارے لیے مکے سے کربلا تک
وسیع میدان موجود ہے۔ حاجی اگر زمزم کا پانی پئیں تو تمہیں 3 دن پیاسا رکھ کر شربت دیدار پلایا جائے گا۔ پیو تو خوب سیراب ہو کر پیو۔ حسین، حاجی بقرعید کے 10ویں کو مکے میں جانوروں کی قربانیاں کریں گے، تم محرم کی 10ویں کو کربلا کے میدان میں اپنے گود کے پالوں کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھو گے۔ حسین، حاجیوں نے مکے کی راہ میں مال صرف کیا ہے، تم کربلا کے میدان میں اپنی جان اور عمر بھر کی کمائی لٹا دو گے۔ حسین، حاجیوں کے لیے مکے میں تاجروں نے بازار کھولا ہے، تم فرات کے کنارے دوست کی خاطر اپنے دکانیں کھولو گے۔ یہاں تاجر مال فروخت کرتے ہیں، وہاں تم جانیں بیچو گے۔ یہاں حاجی خرید و فروخت کو آتے ہیں، تمہاری دکانوں پر تمہارا دوست جلوہ فرما ہوگا، جو پہلے ہی ارشاد کر چکا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں مول لے لیے ہیں۔ حسین، غم نہ کریں، آپ نے تو حج اکبر ادا کرنا ہے۔ اس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خوں میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت، خاک و خوں میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت۔